انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصفہان کی یہودیوں میں سے 70,000 لوگ دجال کی پیروی کریں گے، وہ اپنے اوپر چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس علاقے کے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ابتدا میں ہی دجال کی پیروکار بن جائے گی۔ ایران میں اس وقت 2021 کے ڈاٹا کے مطابق یہودیوں کی تعداد اگرچہ 9 سے 10,000 سے زیادہ نہیں ہے، تاہم نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جس زمانے سے متعلق ہے اس میں یہ اس سے بڑھ کر کیا سے کیا ہو جائے گی ہے کہ دجال یہود ہی میں سے ہوگا اور انہی کے مسیح و موعود کی حیثیت سے مسلمانوں کے علاقوں خاص کر مکہ مدینہ میں حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس روایت کا متن صحیح مسلم سے لیا گیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دجال اس مشرقی علاقے سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے ہوں گے۔ خراسان عراق سے لے کر ہندوستان تک کے سرحدوں تک پھیلے ہوئے وسیع علاقے کا قدیم نام ہے۔ اردو آمیز میں خوش آمدید اینڈ السلام علیکم۔ یمن میں موجود دجال کا جزیرہ، تمام متعلقہ نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ بحیرہ عرب میں ایک پر اسرار جزیرہ سکتری موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کئی راز پوشیدہ کیے ہوئے ہے، اگرچہ اس کی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دجال کون ہے؟ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا عزم مدینہ ہوگا۔ وہ قریب پہنچے گا یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈال دے گا، پھر اللہ کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہی ہلاک ہو جائے گا۔ جس مسیح کا منتظر ہے اس کا اصل مشن ان کے نزدیک یہی ہے کہ وہ داؤد کی سلطنت ان کے لیے بحال کرے گا۔ مدینہ کو وہ اس سلطنت کا حصہ سمجھتے ہیں اور وہ بارہا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا وہ کانا گھنگریالے بالوں والا، اس کا رنگ نہایت سفید، اس کا سر گویا سانپ کی طرح، اس کے بائیں آنکھ نہیں اور دوسری آنکھ ایسی ہے جیسے وہ انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں مجھے خود دجال سے زیادہ علم ہے۔ اس کے پاس جلا دینے والی آگ اور ٹھنڈے پانی کی ایک نہر ہوگی، سو تم میں سے جو اسے پائے گا اس کے فریب میں آ کر ہرگز ہلاک نہ ہونا، بلکہ اپنی دونوں آنکھیں بند کر لے اور جو چیز اس کو آگ دکھائی دے رہی ہو اس میں کود جائے، اس لیے کہ در حقیقت وہی ٹھنڈے پانی کی نہر ہوگی۔ اور دجال کو ہر صاحب ایمان پہچان لے گا، اس کی بائیں آنکھ بند ہوگی، اس کے اوپر موٹی جلد ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر صاحب ایمان پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ مطلب یہ کہ اس کے مخالفت کرنے میں جیسے کچھ خطرات بھی نظر آ رہے ہوں، ان کی پرواہ کیے بغیر پورے عزم و جزم کے ساتھ اس کا انکار کر دے، اس لیے کہ بالآخر اس کا نتیجہ اس کے لیے خدا کی ابدی جنت کی صورت میں نکلے گا۔ یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ دجال کا یہ کفر کہ وہ خدا کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے ہر مسلمان کے لیے ایسا واضح ہوگا کہ گویا وہ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا پڑھ رہا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ دجال کے اس کفر کو پڑھنے کا تعلق لوگوں کے پڑھا لکھا ہونے سے نہیں بلکہ ان کی بصیرت سے ہوگا۔ جو آدمی کو ان کے سچے ایمان اور اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کے اشتغال سے حاصل ہوتی ہے۔